Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good evening, everyone. How are you? How are you all? ہم سب آپ خیریت سے ہیں؟ Alhamdulillah, alhamdulillah. شکر Thank you for الحمدللہ. asking. Thank you for asking. I think so. We should start without any further delay. Raza, can you hear me? Mr. Raza, can you Yes, hear me? I can hear you. Assalamu Assalamu alaikum. alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. How are you? Alhamdulillah, بخیر. Nice. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے بالکل؟ الحمدللہ. احباب بھی نحال ہیں. جی الحمدللہ. جی تو جی. گردش مدام کی زبوں حالی میں کچھ انحطاط آیا جی اور ہم unfortunately. تو وفور شوق کے ساتھ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے تئیں چراغ پائی کا یہ جو سلسلہ ہے وہ رکنے کو جا اس میں کمی بھی نہ آئے، لیکن بہرحال ہم کہیں نہ کہیں مجبور ہیں اور مجبور ہیں. تو یہ ایک بالکل نئے سے نام سے کون ہے، اگر وہ نام اپنا بتا دیں تو آسانی ہو جائے گی. چلیں تخاطب میں نوشین ہے میرے خیال میں. چلیں نوشین صاحبہ بھی ٹھیک ہیں. اچھا گلوبلی I want to ask گلوبلیک نوشین کہ یہ کیا انسپریشن ہے اس نام کے پیچھے. I really wanted to ask you. گلوبلیک، گلوبل اور Globally. لیک یعنی گلوبل لیک مطلب She جو invented this ہمارا phrase. گلوب ہے اس کی خبریں اس کو لیک کر دینا. شاید یہ کہہ رہی ہیں کوئی ایلین وغیرہ. Oh wow, it's a discussion forum she is about to start. اچھا واہ واو. ایسی Nice. ویب سائٹ ہے Nice. globelik.com. تو آپ آغاز سے قبل پھر اور بھی بتا دیجیے. اٹس ان پروگریس. اچھا تو It's in اگر progress. آپ مائک پہ آسانی ہے تو اس پہ بتا دیجیے. Can you tell us about it? What is it about, and what's your ambitions about it? What do you want to do? گول. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی we can hear you. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. Thank you for asking. جی بتائیے گلوبلیک کیا ہے. گلوبلیک اب آ رہی ہے؟ اب آواز آ رہی ہے گلناز؟ آواز جی we نہیں آ can رہی hear تھی. you. We can hear you, Nosheen. We can hear you. Okay, let me explain a little. Actually, All ears. this is a discussion forum ہوگا. یہ میرا تھوڑا سا آئیڈیا میں نے لگایا ہے. تو اس میں مطلب لوگ کوئی بھی اپنا اکاؤنٹ بنا کے کچھ بھی انہوں نے اگر کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا گوگل پہ پبلکلی کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں یا اپنا بلاگ لکھنا چاہتے ہیں. اصل میں کافی لوگ لکھنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں نا، تو ایسے اویلیبل نہیں ہوتا. پلیٹ فارم لائک گیسٹ روم بھی اویلیبل ہوگا. یس پبلکلی مطلب پبلک اس کو یوز کر سکے گی. میرا مطلب اس کا صرف یہ ہے کہ بیونڈ دا ڈسکریمنیشن آف جینڈر اور کلاس ڈیوائڈ، اس سے آپ کمیونیکیٹ کر سکیں گے. اچھا تھنک ٹینک میں لائک وائز یو سی آن دا پیڈ. نائس. تھنک ٹینک میں اور اس طرح کے ڈسکشن فورمز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کی جو خاص بات ہوگی نا، میرا جو آئیڈیا ہے وہ یہی ہوگی کہ ہر کسی کو ایکسیسیبل ہوگا. تھنک ٹینک تو بہت ایک آرگنائزڈ ہوتا ہوگا. آئی تھنک سو. مجھے زیادہ نہیں پتا اس کے بارے میں، لیکن یہ ایسے میں نے ایک بنایا. آلریڈی آئی ہیو اے بلاگ، لیکن یہ ایک نیا اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. دعائیں ہیں آپ کے لیے کہ آپ کی یہ سوچ جو ہے وہ اسی کے مطابق یہ آپ کا پروجیکٹ چلے انشاءاللہ، اور لوگوں کو مواقع ملے کہ وہ جو اچھا بولنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، وہ اس فورم کو یوز کریں. اور بیسٹ آف لک ٹو یو نوشین. تھینک یو سو مچ. رائٹ.
رضا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ نہایت خوشی کا موقع ہے میرے لیے تو یہ سننے کے بعد کہ ہمارے ہاں جو اذہان سلیم ہیں وہ اس قدر چراغ پائی میں اور ذوفی شانی میں محو ہیں. یہ یقیناً ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے یقیناً. اور شبھ کامنائیں، نیک تمنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر میری خدمات اپنے تئیں اگر آپ کو کسی موڑ پہ درکار ہوں تو میں بھی حاضر ہوں، اور امید واسط کے مادام بھی یقیناً اپنے حصے کی شمع جلانے کے لیے وہ ضرور پیش رہیں گی. تو باہر طور آپ آگاہ کرتے رہیے گا، کیونکہ ابھی تو آپ یقیناً وہ کچھ نہ کچھ طے کر رہے ہوں گے، سیٹنگ ہو رہی ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال ہم سب مل کر جتنے سلسلے ہوں زوریزی کے ان میں شریک رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں. تو ایک بڑے ہی کربناک اور طویل بریک کے بعد آپ تمام احباب کا گلستان اردو میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آپ سبھی لوگ دیار زیست میں نہایت انبساط اور نشاط کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے. اگر ایسا ہی ہے تو مجھے کچھ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اگر چہرے چیٹ روم میں نظر آ جائیں تو اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جی کچھ ایموجیز کھلکھلاتے ہوئے، تاکہ ایک شاداب سفر کا آغاز شادابی اور نہایت مسکراہٹوں کے ساتھ شروع ہو. اچھا تو جتنے اچھا ابھی تو 2-3 مجھے اچھا تو کچھ کھلکھلا رہے ہیں، اچھا آنکھیں بھی ماری جا رہی ہیں، اچھا بہت ہنسا جا رہا ہے. سو نائس بہت اچھے ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے کلاس میں. ارے واہ 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 واہ، یعنی سب بہت اچھے ہیں. اور نہیں ٹھیک ہے اچھا تو آپ یعنی خوب ہیں. ہاں اچھا ایموجیز وہ طریقہ یہ آ گیا نا کہ ہم ایک بالمشافہ کلاس نہیں ہے، وگرنہ وہاں پہ تو ہمیں اسٹوڈینٹس کی جبینوں سے ان کے حالات کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، تو اس کے مطابق ہم پھر اپنی گفتگو کو بھی تھوڑا سا موڑ لیا کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ خلا ہے ٹھیک ہے، تو ایک خلا ہے جو کہ تو اس خلا کو تھوڑا سا پر کرنے کے لیے ایسے ہی کہہ دیا جاتا ہے. اور یہ یقیناً کہیں نہ کہیں عکاس ہوتے ہیں آپ کی ظاہری حالت کے، اور جو ظاہری ساخت اور پرداخت ہوتی ہے ہمارے مزاج کی، اس کے کچھ حد تک صحیح عکاس ہوتے ہیں. آغاز کرتے ہیں گلستان اردو میں سیر سپاٹے اور گل گشتی کرتے ہوئے صرف ظاہری. جی ہاں ظاہری. اب آپ نے چونکہ صرف ظاہری پہ تائید کر ہی دی ہے تو صرف ظاہری کیا ہے کہ جذباتیت تو پھر صرف ظاہری ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم ایک ملمہ کار دنیا میں چونکہ جی رہے ہیں، ہمیں کچھ چہرے رکھنے پڑتے ہیں. تو جی ہاں کسی حد تک ظاہری. کافی اداس کر گئی مجھے یہ بات آپ کی کہ صرف ظاہری. ہاں بدقسمتی سے صرف ظاہری. لیکن جہاں کہیں آپ کو اپنوں کی خوشبو ملے وہاں پہ کچھ لمحوں کے لیے، کچھ ساعتوں کے لیے وہ چہرہ اتار کے رکھ دینا کافی سکون دہ عمل ہوتا ہے، کافی راحت افزا ہوتا ہے. اگر آپ ظاہری دنیا سے ہٹ کے وہ دنیا جس میں آپ جینا چاہ رہے ہوں اس میں چلے جائیں تو اس میں قدم رکھنا آپ کے لیے حظ و نشاط کا سامان ہوتا ہے. تو بہرحال آغاز کرتے ہیں. آپ کے صرف ظاہری نے مجھے روک لیا. ایک اداسیوں کا اور
وہ ادب کا اور وہ میر تقی بیٹھا ہوں، اور غالب احمد ہے، اور ناصر کاظمی کی اطلاع مل چکی ہے، اور فراز ابھی رستے میں ہے، اور سبھی ہم بیٹھیں گے، تو پھر صرف ظاہری پہ بات کی جائے گی۔ یہ بھی اس زبان کا اور بول چال کا حسن ہے کہ ہم بڑے سادہ ترین جملوں میں وہ باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جو زمانوں تلک ہمیں روکے رکھتی ہیں کہیں نہ کہیں۔ بہرحال صرف ظاہری نے تو اللہ، تو خیر بلا تمہید، بلا توضیح، بغیر کسی مزید انتظار کے اس سفر مزید آگے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ایجنڈا رہا، ہمارا مقصد رہا کہ اس سیر کے ساتھ، اس گلگشتی کے ساتھ، اس تفریح سفر میں ہم سے وہ منزل نہ چھوٹنے پائے، اور میں نے بھی کوشش کی کہ آپ کو جہاں ادب اور اس کے تمام تر محاسن سے روشناس کروایا جائے، وہیں پیپر کے مطمع نظر سے بھی آپ کے جو فائز المرام ہونے کی اور جو مارکس میں اضافے ہے اور اس کی بڑھوتری ہے، اس پر ہم شروع کرتے ہیں ایک سوال سے جس کا عنوان ہے تلخیص نگاری۔ ہم واقف ہیں اس سوال سے، ہر وہ شخص ایون جس نے پڑھی بھی نہیں، آپ یہ سلائیڈز روپوش ہو گئی ہیں مجھ سے، کہیں نہا ہو گئی ہیں، وہ صرف ظاہری ہم کہہ رہے تھے تو صرف ظاہری یہ ظاہر نہیں ہو رہی۔ کیا باقی آپ دیکھ پا رہے ہیں؟ جی چلیں ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہو جاتا ہے، چلیں سٹارٹ ہو گیا۔ جی تو تلخیص کیا ہے؟ ہم ایسے نہیں ہے کہ اس سے بالکل نابلد ناشنا ہوں، بلکہ 9th 10th سے ہی اس سے آشنا ہوئے، اور پھر چلیں خدا سب پہ مہربان ہو، ہمارا انٹرنیٹ بھی بڑے عرصے بعد آج صحیح ہوا، سبھی کو ہدایت ملے، خدا ہم سب کو جو ہدایت کا رستہ ہے اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور فساد اور جو ایسے انتشار ہیں ان سے بچنے کی اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ عقل سلیم کی دعا کرتے رہنا اور اس کی کوشش کرتے رہنا نہایت ضروری ہے، اور میری اپنے تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی آپ کو لگے کہ آپ عقل کل ہیں، آپ کو لگے کہ زمانے میں ہمارے علاوہ ہم ہی ہم ہیں، تو پھر بھی ایک بات سے دامن نہیں چھڑائیے گا، ایک بات کو کبھی اپنی تختی دل سے نہیں مٹائیے گا کہ شدت پسندی کا دامن نہیں پکڑنا۔ شدت پسندی جس شعبہ ہائے حیات میں آ جائے وہ اس کی تباہی اور بربادی کی ضمانت ہوتی ہے، وہ لٹریچر ہو، وہ سائنس ہو، وہ کوئی بھی شعبہ ہو، سیاست سے لے کر مذاہب تک۔ شدت پسندی اگلے کو سننے سے بالکل ٹھیک ہے، کہیں بھی کیا ہے، اگر آپ کو لگے بھی زندگی میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو اب ہماری بیٹھک ہے یا جو آج کی آبادی ہے ان میں لگتا ہے کہ بھائی 8 ارب میں ہمارا ایک نام ہے اور ہم عقل کل ہیں، یا ہماری ذکاوت کی ایک مثال ہے، ہم تو اپنے اندر آئنسٹائن ہیں یا ایسا کچھ، تو اس کو دبتے رہنے دیجیے گا۔ اگر آپ کے اندر یہ بات آفرینش پا گئی، اس بات کی پرورش ہونے لگ گئی کہ آپ علم و ادب میں ایک مقام رکھتے ہیں، تو وہیں پہ آپ کی غارت گری کا عہد شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، علم سب سے پہلی جو چیز سکھاتا ہے، مولا متقیان فرما رہے تھے مسجد کوفہ میں بیٹھ کے، علم سب سے پہلے جو شے سکھاتا ہے وہ عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔
میں نے بہت سے پڑھے لکھوں کو، بڑے علماء کو یہ بات ان سے نوٹ کی کہ وہ نہایت کم عقل بات، نہایت غیر منطقی بات پہ بڑے پرسکون انداز میں مسکرا دیا کرتے ہیں. تو شدت پسندی کا عنصر اپنی زندگی میں نہیں آنے دینا. آپ کے پاس بہت ایک اچھا آپشن ہوتا ہے کہ آپ رستہ تبدیل کر لیں، آپ خاموش ہو جائیں. آپ کسی کے اعمال کے ضامن نہیں ہیں. وہ حافظ شیرازی کا شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم و گرمی توبو گردد تو برا حد رابد کہ گناہیں دیگرن برتون خواہندہ نوشت. زاہد پاکیزہ سرشت من و گرمی توبو گردد تو برا حد رابد کہ گناہیں دیگرن برتون خواہندہ نوشت. کہ اے زاہد، اے پاکیزہ، اے پاکسار، جو میرے گناہ ہیں ان کا چرچہ مت کرو کہ میرے گناہ میرے کھاتے میں لکھے جائیں گے، وہ دوسروں کے کھاتے میں نہیں ڈلنے والے. میں کسی کے لیے کتنا احترام کرتا ہوں، کتنا کسی کا محب ہوں، اس کا میں خود جواب دہ ہوں، نہ کہ میری مسجد کا امام ہے. باہر طور گزارشات یہی تھی کہ کم سے کم میں چاہتا ہوں کہ میرے متعلمین اس بات سے آشنا رہیں کہ اس چیز کو کبھی نہیں زندگی. میری گزارشات ہیں. لٹریچر علم سب سے پہلے یہ چیزیں سکھاتا ہے. افسوس یہ ہے کہ آج ہماری کلاسز میں، ہماری جماعتوں میں، ہمارے علم کی محفلوں میں یہ بات مفقود ہو گئی ہے. مسجد جو کبھی ایسی چیزوں کے لیے ہوتی تھی، وہ آج بدقسمتی سے، وہ آج میں مجموعی طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ انتشار کا ایک گڑھ بن چکی ہے. وہ سرائکی کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ جتھاں مخلص نمازی ہن او مسجد وی ہے بیت اللہ، جو ملا دی دکانہ ہن مسیتاں کو ڈھا چھوڑو. تو یہ اور کلاسز میں ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے کہ وہ اخلاقیات اور اخلاقیات کے ساتھ ساتھ جو زندگی گزارنے کا سبق تھا، وہ اسے فراموش کیا جا رہا ہے. اور اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم ظاہری طور پر تو پی ایچ ڈی ہیں، ظاہری طور پر تو ڈاکٹر ہیں، ظاہری طور پر تو ایک اچھے شعبے پہ فائز ہیں اور ایک اچھے منصب پہ براجمان ہیں، لیکن عملی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نجی معاملات میں، ہم اپنے کاروبار میں، ہم ایک دوسرے سے مراسم رکھنے میں نہایت غیر اخلاقی اور اسے کیا کہوں کہ حد سے ہی گزر جاتے ہیں. مطلب تو چونکہ یہ بات سکھائی نہیں جاتی، جب بتایا ہی نہیں جاتا کسی کو کہ تم نے یہاں پہ کیسے رہنا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی آپ پی ایم ایس دے رہے ہیں، ایک پیپر ہے، اس کے لیے آپ اتنی محنتیں کر رہے ہیں، 12 سبجیکٹ ہیں، آپ نے ناچیز کے علاوہ باقی ٹیچرز کا بھی انتخاب کیا، یوٹیوب سے، گوگل سے، پرانے پرچے، نئے پرچے، اور طرح طرح کی تیاریوں میں مگن ہیں. ایک اردو ہے، اس کے لیے جی بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں. تو ایک پیپر ہے، اس کے لیے ہمیں کہاں سے تیاری کرنی پڑ رہی ہے، ہم کتنا کانشیس ہیں اس کے متعلق. لیکن جب بات آتی ہے زندگی گزارنے کی، تو زندگی کے پرچوں کی، تو مجھے کوئی بھی سکول نظر نہیں آتا. اس کے لیے کہیں آپ نے پڑھا ہو کہ بھئی شادی کے لیے جو کورس کرنا ہے، بھئی آپ نے کس طرح سے ازدواجی زندگی گزارنی ہے، تو اس کے لیے یہاں پہ ایک کورس ہے، یا آپ نے بیٹوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. تو بہرحال تلخیص کا آغاز کرتے ہیں. بڑے لطف کی بات ہے، اور یہاں پہ بھی وہ اتفاق ہوا کہ جو دوسری ایجادات کے ساتھ ہوا. ہمارے ہاں جو آج ایجادات ہیں اور جو اختراعات ہوئیں، جو جس شکل میں وہ مشتمل ہو رہی ہیں، جو استعمال ہو رہی ہیں، وہ اس طرح سے نہیں تھیں. بہت سی ایسی ایجادات جو وہ پہلی شکل میں تھیں، جس طرح سے وہ آپ اے سی دیکھ لیں، تو وہ کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پہلی دفعہ استعمال نہیں ہوا، یا اور بہت ساری ایسی چیزیں. تلخیص بھی اسی طرح سے
کہ اختراع اسے کسی اور مقصد کے لیے کیا گیا تھا، یہ اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ 21ویں صدی میں پی ایم ایس کا پیپر کنڈکٹ کیا جائے گا اور اس میں یہ 15 نمبر کا سوال دیا جائے گا، یہ اس کے لیے نہیں تھی۔ تاریخی اعتبار سے ہوا یہ کہ جب کتابوں کا دورہ اور خامہ فرسائی کا ایک عہد شروع ہوا تو پھر بے شمار کتابیں لکھی جانے لگیں اور پورا ایک دبستان کھل گیا، تو مشکل ہوتا تھا ایک ایک موضوع پہ، اناٹمی ہے یا اسٹرونومی ہے یا آپ کے پاس اسپیس ہے یا کچھ بھی ایسے علوم ہیں، تو ان پہ کئی کتابیں ہوتی تھیں، عنوان سبھی کے ایک سے دوسری سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، پودوں پہ سینکڑوں کتابیں آ گئیں، جسم پہ سینکڑوں کتابیں آ گئیں، لٹریچر پہ سوفوسٹوکلیز کی بے شمار کتابیں، تو ایک ایک لکھاری کی 10 کتابیں، ڈیموکریٹس کی سینکڑوں کتابیں آ گئیں ریاضیات کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ان میں امتیاز کیسے قائم کیا جائے، یعنی اب ہم پوری کتاب کو تو نہیں دیکھ سکتے، اس وقت تو اتنے ڈیزائن بھی نہیں تھے کہ کور مختلف بدل دیے جائیں، 3-4 ڈیزائن ہوتے تھے اور اسی میں ہی ساری کتابیں چھاپ دی جاتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے کام یہ کیا کہ پہلے پیپر پر جو کور پیج ہوتا ہے اس کے کور پر کچھ سطور لکھ دیں اس کتاب کے متعلق۔ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے اصل میں تلخیص نگاری کا۔ کچھ لائنز لکھ دی جاتی سیدھا ان چیپٹرز کے متعلق، ایک ایک لائن، مطلب پتے کرولوفل کی موجودگی میں خوراک بناتے ہیں، اس طرح کر کے 3-4 اور جڑ تنا پھول اور یہ لکھ دیے تو اس کا متعلق ہو گیا کہ بوٹنی کی کوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مریخ کے چند باتیں لکھ دیں تو پتہ چل گیا کہ یہ جی اسٹرونومی کی کتاب ہے۔ تو یہاں سے آغاز ہوا بیسیکلی تلخیص نگاری کا۔ تلخیص لفظی معنی پہ اگر آپ غور کریں تو مطلب خلاصہ کرنا، اس کو خالص کرنا، اس کی جو روح ہے کسی شے کی وہ بیان کرنا۔ یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ تلخیص صرف پیپر کی حد تک ہی ضروری نہیں ہے، ہم روزمرہ میں بھی تلخیص کو بروئے کار لا رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت ساری ایسی جگہوں پہ، مطلب رات پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا تو میں نے نہیں دیکھا اگر غربت وقت کے سبب، تو میں نے اپنے دوست سے صبح پوچھ لیا کہ بھائی کیا سین بنے، تو اس نے بتایا کہ بابر اعظم اور اس کا ساتھی گئے اور دونوں نے ہی اننگز مکمل کر دی، سکور پورے کر دی اور پاکستان کو جو جیت ہے اس سے ہمکنار کر دیا۔ سمپل بات ہی ختم، مطلب 20 اور 20 40 اوور ہوئے جی، 2 مطلب بابر اعظم تھا اور اس کا ایک ساتھی، شاید کیا نام تھا ہے اس کا، بہرحال تو وہ دونوں ہی گئے اور دونوں نے ہی پورے۔ پھر پوچھنے پہ پتا چلا کہ جی ادھر سے تو 60 وکٹیں گری ہیں۔ اب ایک طرف کیا ہے کہ پورا میچ 40 اوور اور دوسری طرف 2 جملے، اور 2 جملوں میں مجھے وہ بات پتا چل گئی کہ اس میں کیا کیا ہوا۔ یہی تلخیص ہے۔ ہم بہت جگہوں پہ اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک فلم دیکھنی تھی 4-5 گھنٹے کی، وہ فلم سنا کہ بہت ضروری ہے، ایک اچھی خاصی اہمیت کی حامل ہے، تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ بھائی مجھے یہ فلم سنا دو، اس نے مجھے وہ فلم سنا دی، کیونکہ وہ تلخیص کے محاسن سے آشنا تھا، تو اس نے یہ کیا کہ وہ جو تمام بہترین ڈائلاگ تھے اس نے وہ تلخیص کا حصہ بنائے اور سنا دی۔ پھر سنیے، اہم نکات اس مووی کے جتنے تھے اس نے تلخیص کا حصہ بنائے، اس گفتگو کا حصہ بنائے، اور اس کے بعد اس نے سٹیپ بائی سٹیپ مجھے بتا دی۔ اس نے کام یہ کیا کہ جو ڈائلاگ پہلے بیان کیا گیا تھا اس نے اسے پہلے پہ رکھا، جو دوسرے پہ تھا اس نے دوسرے پہ رکھا، جو بات تیسرے گھنٹے میں ہوئی تھی اس نے پہلے گھنٹے میں نہیں کی۔ توجہات درکار ہیں یہاں پہ، جو بات دوسرے گھنٹے میں ہوئی تھی اس نے پہلے گھنٹے میں نہیں کی، اس نے اسی سیکوینس سے بتایا۔ اس نے ایک اور کام کیا کیا، اس نے کام یہ کیا کہ مجھے ایک ہی نشست میں، ایٹ اے اسٹریچ، ایک ہی نشست میں اس نے وہ ساری مووی مجھے سنا دی۔ اب توجہات میں پھر گزارش کر رہا ہوں، توجہات درکار ہے۔ پہلا اس نے کیا کام کیا کہ ترتیب جو جملے جس طرح سے ڈائلاگ وہاں پہ تھے اس کو بیان کیا۔
اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کام کیا کہ نہایت اہم جملے جو اس مووی کی روح تھے اس نے وہ بیان کر دی. تیسرا کام کیا کیا اس نے ایٹ اے اسٹریچ ایک ہی نشست میں ایک ہی گفتگو میں اس نے تمام کی تمام پوری کی پوری مووی وہ سنا دی. چوتھا اس نے کیا کام کیا اس نے غیر ضروری مجھے منظر نہیں بتائے کہ بھئی انہوں نے ناشتے میں وہاں پہ یہ چل رہا تھا تو وہاں پہ ایک پارٹی ہو رہی تھی اس میں یہ چیزیں تھیں. یہ اس نے مجھے نہیں بتایا. یہ بھی نہیں بتایا کہ وہاں پہ پارٹی ہو رہی تھی. اس نے یہ بتایا کہ وہاں پہ 2 لڑکے ملے انہوں نے یہ بات کی. یہ بھی نہیں ایون کہ کہا کہ اگر اس نے پلیٹ فارم کی بات کی ریلوے اسٹیشن کی بات کی تو یہ نہیں بتایا کہ بھئی کلر جب ٹرین آئی تو ٹرین کا کلر یہ تھا یا اس طرح کی بات. آپ نے بات نوٹ کی کام کیا ہوا ہے یہاں پہ. اس نے مجھے 6 گھنٹے کی مووی 6 سے 7 منٹوں میں سنا دی. اب مجھے اگر آج کوئی پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے وہ مووی دیکھی ہے تو میں کیا جواب دوں گا کہ دیکھے تو نہیں ہے مگر میں اس کی تمام تر نشیب و فراز سے اس کے تمام تر حسن سے بہرہ ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک اچھا تلخیص نگار تھا تو اس نے جو باتیں کی وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی کہ غیر ضروری انفارمیشن اس نے نہیں دی. جس سیکوینس سے وہاں پہ ڈائیلاگ تھے ان کو اسی سیکوینس سے بولا. اور دوسرے نمبر پہ پھر اس نے کوئی بھی اہم نقطہ مس نہیں کیا. تیسری بات چوتھی بات کون سی اس نے ایک ہی وہ 6 منٹ کی گفتگو میں ہی ساری کی ساری بات سنا دی. ٹھیک وہ رکا نہیں اس نے کل کا نہیں کہا ساری کی ساری. میرے معزز سامعین یہی تلخیص ہے یہی تلخیص ہے. تلخیص اپنے اندر کیا ہے کہ آپ کسی شے کا خلاصہ کر کے اس کو خالص کر کے اس کے جو لفظوں کا دریا ہے اسے کوزے میں بند کر دیتے ہیں. یہ تلخیص ہے. اب اگر اس کی ڈیفینیشن پہ آئیں تو تلخیص کیا ہے کہ بہت طویل مضمون کو بہت ہی طویل عبارت کو تقریر کو اپنے اہم ترین نکات کے ہمراہ ایک تسلسل سے بیان کر دینا تلخیص ہے. 2-3 باتیں کہیں اچھا آگے جا کر یہی باتیں آپ کو آپ کی معاونت کریں گی تلخیص لکھنے میں. کون سی باتیں کہ طویل ترین مضمون عبارت کو اپنے اہم ترین نکات کے ہمراہ نکات جو اہم ہیں وہ نہیں چھوٹے مگر نہایت اختصار سے اس نے بیان کر دی. اختصار مطلب مختصر کیا گیا اس کے ساتھ اس کو بیان کر دیا تو یہ تھی تلخیص. اہم نقطہ نہیں چھوٹا غیر ضروری کوئی بات نہیں آئی لیکن جو بات 6 گھنٹے کی تھی جو بات 10 صفحات کی تھی وہ مجھے 6 منٹ میں 2 صفحات میں مل گئی. یہ تلخیص. پیپر میں سوال جب آپ دیکھتے ہیں تو اگر میری گزارش ہے کہ اگر پیپر میں سوال کی عبارت یہاں کہیں کھلا ہوا ہے پیپر تو ایک نظر دکھا دیا جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے محاسن پہ بات کرتے ہیں. ضرورت اور مفہوم کی سی حد تک سمجھ آ گیا کہ ضرورت اس کی کیا پڑی کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. اچھا ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں ایک سوال جنم لے رہا ہوگا کہ اگر ایسا ہی ہے تو بھائی پھر ہم کیوں نہ صرف اور صرف تلخیص پہ ہی اکتفا کر لیں. تلخیص ہی پڑھتے ہیں کتاب پوری پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تلخیص کی طرف جایا کیوں نہیں جاتا یعنی کسی بھی کتاب کی تلخیص کو پہلی ترجیح کیوں نہیں تصور کیا جاتا کیونکہ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو صرف اس کا خیال لینے کے لیے نہیں بلکہ اس کی تمام تر جو جمالیاتی پہلو ہوتے ہیں ان سے حص اٹھانا بھی درکار ہوتا ہے. اس لیے ہم پوری کتاب کا پورے ناول کا مطالعہ کرتے ہیں وغیرہ ایک ناول کو 4-5 سطور میں بیان کیا جا سکتا ہے. جس طرح رات کا میچ ہوا تو اسے 2 لائنوں میں بیان کیا جائے. جہاں غور کیجئے کہ درج ذیل اقتباس کی تلخیص کیجئے. اقتباس ایک پیراگراف
काटी हुई कोई चीज जो असल इबारत के 1/3 से ज्यादा ना हो। इसका क्या मतलब है? 1/3 से ज्यादा ना हो, यानी अगर असल पैराग्राफ के, असल इक्तबास के 300 अल्फाज हैं तो तलखीस में आप कितने अल्फाज लिखेंगे? 100। अगर असल इक्तबास के अल्फाज हैं 12 तो आप कितने लिखेंगे? 4। ठीक है। अगर असल तलखीस के पेजेस हैं 30, असल पैराग्राफ के, असल इबारत की 30 हैं तो तलखीस आप कितने की करेंगे? 10 सफ़ात। ये 1/3 से मुराद ये था। तलखीस का उन्वान भी दिए और फकत एक उन्वान दे दिए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आया जो आज तक आप तलखीस करते रहे हैं मैट्रिक में और फिर इंटरमीडिएट में। उसमें क्या होता था कि आपको 3 उन्वान वहां पे रकम करने की इजाजत होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, जोर किस बात पे दिया गया कि फकत एक उन्वान तहरीर करना है, दूसरे तीसरे की आपको हरगिज हरगिज इजाजत नहीं है। उन्वान कैसे देना है, बातें इंशाल्लाह आगे करते हैं। अहम तरीन महासिन क्या है तलखीस के, तरीका कार क्या है कि अव्वल तो बात अर्ज कर दी कि 1/3 होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने करना क्या है, अब तरतीब को जरा ज़हनशीन कर लीजिए। अगर आपके पास कलम है और कागज है तो उनको लिखते भी जरा हल्का हल्का जाइए के साथ साथ, ताकि अगर जहन से महव हो जाएं गर्दिश मुदाम के इन हालात में तो आपको बवक्त ज़रूरत वो काम आ सके। मैंने आपको मूवी वाली एक तमसील दी, उसमें मेरे दोस्त ने क्या काम किया था कि जो डायलॉग पहले था उसने पहले बताया। तलखीस मैं इसलिए कह रहा था कि तवज्जुहात दरकार है, तलखीस बेअन ही यही है, आपने वाकयात की तरतीब नहीं बदलनी, तरतीब नहीं बदलनी, बिल्कुल। दूसरी बात मैंने अर्ज की कि उसने क्या काम किया कि अहम तरीन नुकात बताए। ये नहीं बताया कि वहां पर जो रेलगाड़ी आई उसका कलर ये था, बल्कि ये बताया कि वो जब वहां पे 2 दोस्त मिले, ठीक है, या इतने लोग थे, उसने ये नहीं बताया। गैर जरूरी मालूमात नहीं दी बल्कि अहम तरीन नुक्ता दिया। अगली बात क्या मैंने कही कि मेरे दोस्त ने क्या काम किया कि मूवी तो थी 6 घंटों की सुनाई और एक ही नशिस्त में सुनाई। यहां पे क्या मतलब था उस मेरी बात करने का? तलखीस के अजीजान मोहतरम, तलखीस के कई पैराग्राफ मुमकिन है, यानी पेपर में आमतौर पर तो एक ही पैराग्राफ आता है, लेकिन हो सकता है 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ भी आ जाए। ठीक है, इख्तबास कहते हैं किसी भी मजमून से कोई शय काटी हुई, जिसे पैराग्राफ आमतौर पर कहा जाता है, तो वो कई पैराग्राफ पर मुहित पर मबनी एक इख्तबास हो सकता है, लेकिन तलखीस कभी भी 2 पैराग्राफ में नहीं होगी, 3 पैराग्राफ में नहीं होगी। तलखीस सिर्फ और सिर्फ एक ही पैराग्राफ में की जाएगी। याद रखने की बातें, निचोड़ हो, वाकयात की तरतीब का ख्याल रखना है, उसके साथ साथ लफ्ज जो इबारत है उसका निचोड़ लिखा हुआ होना चाहिए। फिर हमने क्या बात कही कि तलखीस के जो पैराग्राफ दिया गया है पेपर में, उसमें जितने मर्जी पैराग्राफ हों, लेकिन तलखीस जब आप रकम करेंगे तो 1 से ज़ायद पैराग्राफ नहीं बनाएंगे। अच्छा, अपने दोस्त की मैं एक बात भूल गया, उसने क्या काम किया था, खुदा उसका भला करे, उसने मुझे तलखीस निगारी सिखा दी कि अपनी तरफ से उसने कोई इजाफी मंजर निगारी नहीं अपनी तरफ से। मेरे दोस्त की बातें अगर आप याद रख गए तो आप ये पेपर तलखीस वाला कर जाएंगे, कोई मसला ही नहीं रहेगा। मेरे उम्र भर तलखीस में तकरीबन पूरे नंबर आते रहे। यहाँ पे ये बताना, अपनी तारीफ बताना मकसूद नहीं, सिर्फ ये रोशनास करवाना कि इन असूलों पर मैं चला तो एक नंबर भी नहीं कटा। मुझे याद है कि एक दफ़ा मेरा आधा नंबर कटा था, उसके अलावा आज तक जितने इम्तिहानात में शरीक हुआ तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी तलखीस में कोई नंबर कट गए।
ایک ہی پیراگراف میں ہو، اضافی کوئی شے رقم نہ کی جائے، اپنی طرف سے کوئی واقعہ کوئی چیز اضافی ممکن ہی نہیں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی آپ اپنی طرف سے کوئی منظر لکھ دیں یا اپنی طرف سے کوئی جملہ گھڑ دیں، تو اس شے کا بالکل بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک طرف ہوتی ہے بات میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ ایک ہوتی ہے تشریح اور ایک ہوتا ہے خلاصہ۔ تلخیص تشریح کا بالکل الٹ ہے، اختصار تمہید کا الٹ ہے۔ آپ سمجھ نہیں؟ گزارشات اس بات پہ مڑنا چاہتی ہیں کیا کہ تلخیص تمہید کا الٹ ہے۔ اگلی بات کیا ہے کہ تلخیص میں چونکہ میں نے عرض کی کہ اضافی معلومات نہیں دینی، تو آپ نے دیکھا کہ جو استعارات ہوتے ہیں، جو تلمیحات ہوتی ہیں، جو تشبیہات ہوتی ہیں، اور جو ضرب المثل وہاں پہ بیان کیے جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف نثر کی خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں، اس میں رنگ بھرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ نے انہیں بھی حصہ نہیں بنانا، بالکل بھی۔ تشبیہات کا، استعارات کا، اپنی تلخیص کو اس سے بالکل آپ نے کاٹ دینا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ عنوان کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں، کہ عنوان کیا رکھا جانا چاہیے۔ عنوان عزیزان محترم پہلی ہی سطور میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے، پہلی سطور میں اور آخری سطور میں۔ اب پیپر آپ کے سامنے آیا، آپ نے دیکھا، پڑھا، اس کے بعد جو مشکل الفاظ تھے اس کو انڈر لائن کر لیا۔ مشکل الفاظ، اچھا چونکہ تلخیص میں آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ نہیں، بالکل نہیں، محاوراتی جو ہوتے ہیں ایکسپریشنز، ان کا بالکل استعمال نہیں کرنا۔ محاوروں کا جو استعمال ہوا ہے وہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ کا جو ضرب المثل ہے اس کا استعمال نہیں کرنا۔ اگر کوئی مشکل لفظ لکھا ہوا ہے، اقتباس میں مشکل لفظ ہے، تو اس کا بھی استعمال نہیں کرنا۔ یہ نہایت ضروری ہے۔ اچھا کبھی کم نظر ہوتی ہے تو اگر آپ پوچھ لیا کریں مائک اوپن کر کے، میرے خیال میں مائک ان میوٹ تو نہیں ہے، آدم مائک ان میوٹ ہے؟ یعنی آپ بات کر سکتے ہیں نا، ان پہ کسی قسم کی کوئی بیریئر یا پابندی تو نہیں ہے۔ جی اب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی چلیں، شاید بہرحال تھوڑا بہت ان دنوں مسائل ہیں انٹرنیٹ کے، سو ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ جتنی فراوانی ہمیں ملے تو اسے قطعاً اسے فروغ گزاشت نہ کیا جائے، تو اسی سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ گزارشات اب تک کیا کی کہ تلخیص مطلب خالص کرنا، اس کو اختصار سے کسی مضمون کو، کسی بات کو بیان کرنا۔ آپ جتنا اچھا پیپر کے لیے استعمال کریں گے اس کا، اور اس کو یاد کریں گے ان تمام تر اصولوں کو، آپ اپنی زندگی میں بھی اتنی ہی اچھی تلخیص کر سکیں گے۔ آپ کے نہ صرف اسلوب میں، نثر میں، بلکہ آپ کی بول
چال میں بھی روانی اور نہایت اختصار آ جائے گا. اور اختصار بڑے کہا کرتے ہیں کہ اختصار تو دانش مندی کی اور ذکاوت کی علامت ہوتی. غالب کے بہت مجھے اختصار پہ اور اس کی تلخیص، غالب کی تلخیص نگاری پہ شعر یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے، ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے. اب کہنے کو دو جملے اور پھر چھوٹی بہر، بہت چھوٹی بہر، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے. لیکن در حقیقت اس میں غالب نے فلسفے کے اہم ترین سوالات اٹھائے ہیں اس شعر میں. ٹھیک، آپ اس کو جتنا کھولتے چلے جائیں کہ اتنا شعر کھلتا چلا جائے گا. لیکن کیسے؟ بالکل وہیں جیسے میں نے کہا کہ تلخیص کیا ہے، لفظوں کے سمندر کو آپ نے کوزے میں بند کر دینا ہے. تو سوالات کے ایک پورے سمندر کو غالب نے کیا کام کیا ہے، کوزے میں بند کر دیا ہے. متعلمین من یہاں آغاز ہوا ہے موسم اذان کا. تو اذان کے بعد پھر ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، تقریباً 10 منٹ تک یہ دور جاری رہے گا. اس کے بعد انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. آپ جب تک اگر کوئی سوال ہے ذہن میں تو ضرور پوچھئے، سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، یہ پڑھ لیجئے. اور تلخیص کے متعلق ابھی ہم بات آگے جاری رکھیں گے، لیکن اب تک کی گزارشات میں کوئی قسم کا استفسار ہو تو ضرور پوچھئے.
جی السلام علیکم. آغاز کرتے ہیں. اب تک ہم نے پڑھا تلخیص کے متعلق کہ تلخیص کیا ہے. چونکہ ملت کے خاص کا یہ لکھتے ہیں ملت کے خاص کیا یہ مضمون عنوان لکھ سکتے ہیں. یہ کس شے کا عنوان ہونا چاہیے؟ سوال تو یہ ہے کہ یہ کس پیراگراف بتاتا ہے کہ آپ اس کا ممکنہ عنوان کیا تسلیم کیا تصور کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کیا رقم کرتے ہیں. نہ کہ یہ کہ کوئی بھی آپ شاید کسی پیراگراف کے متعلق اس پیراگراف کا کیا یہ ہو سکتا ہے، تو یہ پیراگراف کے بعد پتہ چل سکتا ہے کہ آیا اس کا یہ عنوان ہو سکتا ہے یا نہیں. گزارشات اتنی عرض کی ان پہ ایک نظر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تلخیص. دیکھیے اس میں یہ ممکنہ ایک عنوان ہو سکتا ہے، لیکن ہم بہتر سے بہتری کی طرف انشاءاللہ کوشاں رہیں گے. تو اس سبب دیکھیں گے کہ اس میں مزید کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، اور عنوان میں ایک اچھا عنوان درج کرنے میں ہم کون سے جو محاسن ہیں ان کو بروئے کار لائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. جی. تلخیص اول کیا ہے کہ ایک تہائی کسی شے کا. اس کے بعد ہم نے اس کی ضروریات کو بھی دیکھا کہ ہر ایک بندے کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ تمام تر اس پیراگراف کو یا اس عبارت کو یا اگر وہ مضمون ہے یا پوری کتاب ہے تو اسے پڑھ سکے. تو اس کے لیے معاونت وہ کرتی ہے تلخیص کہ ہم اسے اس کے میجر ٹاپکس بتا دیتے ہیں. تو یہ آج یہ آخری اذان ہے شاید، تو یہ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پھر اس کا. تلخیص نگاری میں ایک اہم غلطی اور ایک بڑی عام غلطی جو کی جاتی ہے اور جس کی یہاں پہ تصحیح بہت ضروری ہے، چونکہ تلخیص عرض کی کہ تفسیر کا اور تشریح کا الٹ ہے، بالکل الٹ. تو ہم کیا کرتے ہیں تشریح کرتے ہوئے بعض اوقات باس میں شاعر نے یا مصنف نے اپنے خیالات کی یوں ترجمانی کی ہے یا یوں عکاسی کی ہے یا اپنے خیالات کو اس طرح سے پیش کیا ہے. اس طرح سے اسٹوڈنٹس کیا کام کرتے ہیں کہ وہ یہی سلوک روا رکھتے ہیں تلخیص کے ساتھ بھی اور لکھ دیتے ہیں کہ اس پیراگراف میں تلخیص کے لیے یہ کہا گیا ہے یا تلخیص میں یہ. ہرگز یہ بات بہت جگہوں پہ دیکھی کہ لکھا ہوتا ہے تلخیص میں کرتے ہوئے نہیں کرنا، چونکہ عرض کی کہ تلخیص بالکل الٹ ہے. آپ نے یہ بات ذہن
سے بالکل نہیں نکالنے کی، تلخیص دراصل کیا ہے، بہت زیادہ مضمون. ٹھیک ہے، اس کے لیے چند گزارشات سلائیڈ پہ بھی آ رہی ہیں کہ اصل عبارت کو 3 دفعہ پڑھیں. ہوگا کیا کہ آپ پہلی دفعہ پڑھتے ہیں، دوسری دفعہ پڑھتے ہیں، آپ کا پھر سماعت فرمائیں. چرس، شراب اور آئس اس مدت حیات میں انحطاط کا سبب بنتی ہیں جو قدرت نے ہمیں عطا فرمائی. تو یہ ایک لائن ہے. اچھا، آپ نوشین صاحبہ سن رہے ہیں مجھے؟ میں پھر لائن پڑھتا ہوں کہ چرس اور آئس اس مدت حیات، ہماری اس مدت حیات میں انحطاط کا سبب بنتے ہیں جو قدرت نے ہمیں عنایت فرمائی. تو آپ اس کو کس طرح سے خالص کریں گے؟ جی میرے معزز سامعین، جی نوشین آپ ہی بتا دیجیے. اگر جملہ نہیں سمجھ آیا تو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں. جی سر. جی، اس سے متعلق اگر آپ نے یہ سلائیڈ نہیں پڑھی، چونکہ اب شو ہوئی ہے عبارت عنوان اور مرکزی خیال کے مطابق زیادہ اور صحیح، یہ جملہ لکھیے گا. اگر پہلے میں نے جو لائن پڑھی ہے اس میں کوئی لفظ مشکل ہے تو آپ نے اس کو کاٹ دینا ہے اور اس کا ممکنہ اور سادہ لفظ. السلام علیکم سر. جی السلام. منشیات سر انسانی موت کا سبب بن سکتی ہیں سر. زندہ باد. اچھا ماشاءاللہ، بہت خوب. آپ نے دیکھا کہ جہاں پر لفظ دراصل منشیات ہے، اس کا درست تلفظ منشیات ہے. ہم غلط العام بولتے ہیں یہ کہ منشیات، نیوز چینلز پہ اور ہر جگہ پہ یہ منشیات ہی بولا جاتا ہے، پڑھا بھی نہیں جاتا ہے منشیات، جبکہ ہے منشیات. یہ یاد رکھنے کی بات ہے، منشیات. آپ 2-3 دفعہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زبان میں روانی میں آ جائے گا یہ جملہ. تو منشیات زندگی کے دورانیے کو کم کرتی ہیں یا موت کا سبب بنتی ہیں. سبحان اللہ. اس کے ساتھ ایک اور بھی ہو سکتی ہے کہ منشیات مضر صحت ہیں. ٹھیک ہے، یا منشیات جیسے کہ آپ نے کہا موت کا سبب بنتی. تو آپ نے دیکھا کہ کہاں پہ ایک پوری عبارت تھی جس میں مدت حیات کا لفظ تھا، جس میں انحطاط کا لفظ تھا، ایک پوری لائن تھی، لیکن آپ نے کیا کام کیا، اس کو نہایت آسان طریقے سے سٹریچ کر دیا. لیکن جو بات، جو مفہوم، جو نقطہ لکھاری یا وہ بولنے والا وہ دینا چاہتا تھا، سننے والا اس سے محروم نہیں ہو. اس میں اس مالیات کے ساتھ وہ اگلے سامنے کی سطحوں تک پہنچ گیا. پھر اس کے بعد آپ کیا کام کیا، اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ بھی نہیں کیا. پھر آپ یہ بھی نہیں کیا کہ تلخیص میں جو زمانے کی تبدیلی تھی، جو ٹیکسٹ کو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ در حقیقت جو اقتباس ہے ماضی میں ہے، ہم اس طرح لے جاتے ہیں یا دیتے ہیں، تو کو تبدیل نہ کرنے پہ آپ نے کہیں وہ نہ بدل جائے. تو یہ چند گزارشات اس کے حوالے سے کہ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں آپ تلخیص کے بہت ساری اقتباسات آپ کے واٹس ایپ گروپ میں کلیت اردو میں رقم ہے،
آپ کوشش کیجئے گا آنے والے جو ادوار اور ان ایام میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسائنمنٹ بھی تلقی ہی ہوں گی اور پھر یہ چلتی چلی جائیں گی. یہ مجھے ذہن میں ایک اور اعلان یاد آ گیا, وہ یہ کہ انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ آف دس سیشن جب بھی ہمارا اردو لازمی کا نصاب پورا ہو جائے گا, یعنی متوقع اگر کل کلاس ہوتی ہے تو کل پی ایم ایس اردو کا نصاب کل یا پر اسی طرز پہ اور اتنی ہی کا ہوگا. فرق یہ ہے کہ صرف آپ کو 20 سے 25 منٹ اضافی دیے جائیں گے تاکہ آپ لوگ اس کو بطریق آسن اس کو حل کر سکیں, اس کو میری طرف سینڈ بھی کر سکیں. اور یہ ایک اسی طرز پہ ہوگا جس طرح کے اصلی آپ چونکہ پڑھتے رہے اکیڈمیز میں پہلے اور اس سے بہراور ہوں گے یقیناً کہ موک ایگزام کی کیا ساخت و پرداخت ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرز پہ یہ امتحان لیا جائے گا 28-29 کو, یعنی کل پرسوں تک ہمارا یہ سلیبس کور ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ موک ایگزام کنڈکٹ کیا جائے گا. تو یہ آپ لوگوں کی سماعتوں تک پہنچانا بہت ضروری تھا, لہٰذا تیاری کا دامن بالکل نہ چھوڑیے, بالکل بھی نہ چھوڑیے. تیاری کر رہے ہیں نا آپ لوگ نوشین صاحب؟ السلام علیکم سر.
میری بات ہوئی ہے رضا سے. ہی ول جوائن اس ان اے وائل. لاہور میں کافی پرابلم تھا پہلے بھی 3-4 دن سے انٹرنیٹ کا. تو آئی ڈونٹ نو کہ آج تو بہتر تھا اسی لیے ہم نے کلاس کنڈکٹ کی تھی. کسی کو معلوم ہے کہ جو لاہور میں اسٹرائک تھی اس کا کیا آبجیکٹو تھا اور وہ کس بات پہ ختم ہوئی ہے اور اینڈ آل دیٹ؟ جی رضا، کین یو ہیئر می؟ جی 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 جی. جی انٹرنیٹ کا پرابلم پرسسٹنٹ ہے ابھی بھی؟ جی یہاں پہ وہیں مفلوق الحالی ہے. میں نے چاہا تھا کہ اپنے جو اذہان سلیم ہیں ان کو اس مفلوق الحالی اور اس فضا سے دور ہی رکھا جائے، لیکن ساتھ ہی یہ خواہش بھی تھی اور ان کے بیش بہا قیمتی اوقات کا جو احترام ہے اور اس کا بھی خیال تھا. تو اس قدر چاہا کہ چلیں جتنی بھی فراوانی ہو اور گردش مودام جتنی ہمیں اجازت دے اسی میں رہتے ہوئے کوشش کی جائے. تو بہرحال تلخیص تک کو کیا ہے، لیکن آنے والے رضا میں پوچھنا چاہ رہی تھی اسٹرائک کا سین ختم نہیں ہوا ابھی؟ اب آواز بغیر کسی تعطل کے پہنچ رہی ہے. جی ہم آپ کو سن سکتے ہیں. کافی حد تک ختم ہو گیا ہے. جی کافی حد تک ختم ہو گیا ہے، صد شکر. لیکن ابھی کچھ جگہیں ہیں جو میرے ساتھ والے علاقے ہیں ان میں ہنوز ہے، تو امید ہے کہ جلد ختم ہو جائے. جی انشاءاللہ. کیونکہ بھلا ہو کل کے میچ کا وہ کسی طریقے سے وہ بات پس پشت ہو گئی. اور بہرحال تو جی comfort of the non-issues, this is how they do it and you know کیا جی اس پہ بولنے پہ وہ غالب کا جیسے شعر ہے کہ بولنے پہ وہاں زبان کٹتی ہے کچھ نہ اس طرح کر کے کچھ نہ سمجھے آپ سنتے اور ہم سنیں اور کہا کرے کوئی اس طرح کر کے. وہ ان کا بھی ایک شعر ہے اس حوالے سے کہ ہم اب ان موضوعات پہ تو بدقسمتی سے بات کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں اور اس سے بھی قاصر ہیں کہ بولنے پہ تو زبانیں کٹتی ہیں. جیسے وہ ناصر کاظمی کا شعر ہے کہ اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہیں، اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہیں، میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہونٹ سی. تو یہ یہاں لکھاریوں کے ہاتھ قلم کر دینے چاہیے اور جو بولنے والے ہیں جو سبقت کے ترجمان ہیں ان کے ہونٹ سی دینے چاہیے. تو یہی علاج ہے اندھیرے عہد میں جینے کا. باہر طور اپنے تئیں کوشش کی جاتی ہے کہ شمع جلائی جائے. جیسے فراز نے کہا تھا شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو اب اگر Pakistani people are emotionally very strong in such hard and
pressured circumstances, they still grow and they think to come outside of these things and they do something even. جیسے مجھے بڑی خوشی ہوئی بلکہ ہم سب اپریشیٹ کر رہے تھے جو نوشین نے کیا، اینڈ دین بلاگ پوسٹ ہے ربیہ کی بھی. So they are trying their best to communicate and doing something very good for the community voluntarily. This is already beautiful, mashallah. When you are not even getting something in return, but they want to do something in order to feel satiated. This is something very wonderful about Pakistanis. MashaAllah. جی یہ جذبہ تو بہرحال طور ہے، اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو، یہی دعا ہے. اور I wish ہماری گورنمنٹ جو ہے یا کارپوریٹ سیکٹر ایسے تھنک ٹینکس کی اور ایسے پاکستانی جو ایسے فیوچرسٹک تھاٹس کے مالک ہیں ان کو پیٹرنیج دیں، اور تاکہ وہ جو کر رہے ہیں اس سے بہتر کر سکے. ان کو جو جس طرح بھی ایموشنل سپورٹ، مورل سپورٹ اینڈ فائنینشیل سپورٹ انشاءاللہ. اچھا، میرا یہاں پہ ایک سوال تھا اور مجھے لگ رہا ہے یہ کافی کامن کوشچن ہے. انشاءاللہ ہم دعا کر سکتے ہیں. جی کین یو ہیئر می؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہماری اس سلائیڈ کی جو لاسٹ لائن ہے جس میں لکھا ہوا ہے تلخیص کے پیراگراف میں تبدیلی زمان نہ کریں، یہاں پہ جو نون نہ ہے، یہ مجھے بتا دیجئے کہ نون الف نہ اور نون ہے نہ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی بالکل. آپ نے اکثر اوقات ہمارے روزمرہ میں بھی یہ جملہ سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ اب کام کر لیجئے نا، ٹھیک ہے، یا اب سو جائیے نا، یا آپ جا رہے ہیں نا. تو وہ جو فکرے کے آخر میں نون الف نہ ہے وہ تاکید مزید کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ نہ جو استعمال ہوا ہے یہ بالکل نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ آپ نہ سو جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ مت سوئیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کہا گیا ہے کہ آپ سو جائیں نا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میری یہ رائے ہے کہ آپ سو جائیے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کہا گیا ہے کہ آپ نہ سوئیے، یہ والا نہ ہے، نون ہی نہ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ بھائی آپ نے سونا بالکل نہیں ہے، جاگتے رہو. جی آپ تشفی ہو گئی ہے اس سوال کی، اس جواب سے، کہ نون الف تاکید مزید کے لیے ہم روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں، اور نون ہے نا نفی، کسی جملے کی نفی کے لیے، کسی فعل کی نفی کے لیے مستعمل ہوا ہے. اور تبدیلی زمان سے مراد جو اس کا زمانہ ہے، تھا ہے تو تھا ہی آئے، ٹینس کو تبدیل نہیں کرنا. جو ضروری چیزیں ہیں اس میں عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ نے تلخیص لکھ دی اور اس کو سادہ کر دیا، لیکن یاد رکھیں کہ ایک پیراگراف میں ہو، اس کے بعد ایک تی ہو، مطلب کہ 30پہ کیا ہو کہ اس میں
جی تو جی تو سوال میرے اچھا وہ جو تشریح ہے سیپریٹ کرنی ہے وہ بالکل جس طرح آپ نے اسائنمنٹ بھیجی تو سب لکھی ہوئی، تو شاید آپ کی نظر سے نہیں وہ پیجز گزرے، اس میں ایک ایک شعر پہ ایک خاصی ہماری بلکہ ایک جامع گفتگو ہوئی، اور اس میں تمام تر ترغیب کو کہاں اپنے لائن کو سکپ کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے حوالے کے شعر کو ایڈ کرنا ہے، اور کس طرح سے مفہوم لکھنا ہے، وہ لازمی دیکھیے گا۔ تو پورے بند کی آپ نے بالکل نہیں کرنی، پورے ایک شعر کی تشریح الگ سے، اس کے بعد ایک شعر کی الگ سے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہتر ہے۔ تو چونکہ شعر الگ ہی اپنی نوعیت سے ہوتا ہے، تو اس لیے ہر شعر کی آپ نے علیحدہ علیحدہ سے کرنی ہے، اور شعر دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اس کا نمبر لکھ دیں گے، الف ہے تو الف، جیم دال بے، صرف دال لکھا، اور اس کے بعد شاعر کا نام، مفہوم، پھر تشریح، اور اس کے بعد آپ شروع کر دیں گے۔ اچھا، تلخیص کے حوالے سے نوشین صاحبہ کوئی اور سوال ہو؟ یاسر، فوزیہ صاحبہ؟ سر تلخیص کے حوالے سے تو نہیں پوچھنا جی سر، میں نے آپ کو ایک اسائنمنٹ صرف ایک اس کی تشریح کر کے دی تھی شعر کی، جی سر اس میں پوچھنا تھا اس میں کتنی غلطیاں ہوئی، میں کیا کیا ہوں؟ شاید اس سمے آواز نہیں پہنچ رہی تھی، بالکل میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ کے اسائنمنٹ موصول ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلے ہی سیشن میں نکل ہم چونکہ میں نے کہا تھا کہ اشعار کی تشریح ہم ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے، ایک ایک شاعر کو ڈسکس کرنا، تو وہ کل انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا، اس میں کچھ جو نوک پلک سنوارنے کی جہاں پہ ضرورت ہے تو وہ انشاءاللہ مطلع کریں گے۔ آپ نے اچھی کاوش کی، تو لیکن جہاں پہ کچھ کمی بیشی ہے وہ جی نوشین صاحبہ۔ I'm highly confused about essay writing as well. Please let me know how paragraph. دیکھیے میں نے گزارش کی تھی، آج وہ بات ہمیں اپنے بڑے پروفیسرز کی سمجھ آنے لگی، انہوں نے کہا کہ انگلش کی کلاس میں بھائی انگلش میں ہی بات کیا کریں، تو اس سے کوئی پابندی آپ پہ نہیں ہوتی ہے، میں کبھی بھی کسی زبان کو سیکھنے میں اور اس کے بولنے میں کبھی مخالف نہیں رہا ہوں، اور نہ ہی کبھی یہ کہا ہے کہ بھئی اردو ہی بولیں یا انگلش کی کلاس ہے انگلش ہی بولیں، یا مجھے فزکس پڑھانے کا موقع ملا تو اس میں چونکہ انگلش میں فزکس پڑھائی جاتی تھی تو یہ نہیں کہا کہ فزکس بھئی انگلش میں، زبان پہ اس طرح سے ریسٹرکشنز نہیں ہونی چاہیے، خیر تو لیکن یہاں پر چونکہ اصول اور ضوابط اور قوانین آپ ہی کے لیے ہوتے ہیں، آپ ہی کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، تو کوشش کیا کیجئے کہ آپ اردو میں بات کریں، اس کی وجہ یہ ہوگی، اس سے آپ کی نثر میں روانی آئے گی۔ آپ کے پاس مائک آن کرنے کا آپشن ہے، تو نہیں ٹائپنگ کی آپ مائک آن کر لیا کیجئے، یا پھر اس کے ساتھ اردو کی بورڈ میں تو شاید علیحدہ سے انسٹال بھی نہیں کرنا پڑتا، اسی میں ہی آپشن ہوتا ہے، اگر وہ لکھ لیا کیجئے تو اسے کیا ہوگا کہ آپ کی اور لفظوں کی وہ جو شناسائی ہے اس کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، وگرنہ اگر آپ رومن انگلش لکھتے ہیں یا انگلش لکھتے ہیں اور پیپر آپ اردو کا پریپیئر کر رہے ہیں تو پھر وہی ہوگا کہ آپ ٹائٹل کو TITLE کر کے لکھ دیں گے، یا پھر اس طرح سے، اور یہ صرف ایک دو کے ساتھ نہیں، بہت سو کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک پیپر چیک کر رہا تھا تو اس میں لڑکے نے لکھا ہوا تھا کہ کھیل جنگ کا الٹرنیٹیو ہے، تو اس نے وہ پورے اس کے پہلے لکھ دیے تھے، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے، تو یہ ٹول اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ ٹول ہم اسپیس لیب میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کو اس نے TOOL ٹول اس طرح کر کے لکھ دیا تھا۔ تو ہوا یہ کہ چونکہ وہ لکھتے رہے ہیں، ان کو عادت نہیں ہے، تو جب وہ پیپر میں لکھیں گے تو بھی وہ اس اپنی عادت
سے ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گی. تو گزارشات یہی ہیں کہ آپ کوشش کیا کیجئے کہ چونکہ تیار کر رہے ہیں اور نثر میں پھر ہمیں ضرورت بھی ہے نثر پہ کام کرنے کی، تو اس لیے آپ اردو نثر میں جب آپ لکھیں گے تو اسے نہ صرف آپ اردو کے الفاظ آپ کی جو آپ کا کانشیس ہے اس کا حصہ بنتے جائیں گے، بلکہ آپ کی بنت جو جملوں کی بنت ہے اس میں بھی خوبصورتی آتی چلی جائے گی. وگرنہ چونکہ اردو بنت انگلش سے مختلف ہے تو پھر آپ کو بہت بڑا خدا نہ کرے دھچکا لگ سکتا ہے اگر اسی روش پہ ہم چلتے رہے. تو کوشش کیجئے کہ اردو لکھتے رہا کیجئے تاکہ آپ کی نثر میں روانی ہوتی چلے. میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ایک لفظ آپ سنتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ فوراً سے آپ کے روزمرہ کا آپ کی روزانہ کی بول چال کا حصہ بن جائے، بلکہ ہوگا یہ کہ آپ 2-3 دفعہ سنیں گے، اس کو لیں گے، پھر اس کے بعد آپ کی روزمرہ کا وہ حصہ بن جائے گا، آپ کی روانی کا حصہ بن جائے گا. وگرنہ الفاظ تو ہمیں بھی ڈھیروں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ سارے کے سارے حصہ نہیں ہیں کیونکہ ہم انہیں مستمل نہیں کرتے. بس ایک دفعہ پڑھا اور اس کے بعد آگے چلے گئے. اور اس کے بعد نہایت ہی مختصر اگلے دقیقوں میں ہم محاورے پہ آتے ہیں. محاورے اور روزمرہ کے بارے میں ایک کنفیوژن سی رہتی ہے ہمارے اذہان میں کہ محاورہ کیا ہے اور روزمرہ کیا ہے، تو وہاں سے چلتے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر چلیں سوال کافی دفعہ پوچھا گیا، کلیات اور دیوان میں فرق کیا ہے؟ کلیات کیا ہے، دیوان کیا ہے؟ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید کلیات اور دیوان ایک ہی شے ہیں، چونکہ دونوں ہی شعری مجموعے ہیں کسی شاعر کے، تو وہ ایک ہی ہو سکتے ہیں. لیکن دیوان اور کلیات میں تھوڑا سا ایک فرق رکھا جاتا ہے. کلیات کسی بھی شاعر کے پہلے شائع ہونے والے تمام تر مجموع کو یکجا کر کے شائع کرنے کا نام ہے. یعنی ایک کتاب جس میں شاعر کے پہلے جتنے شاعری شائع ہو چکی ہے اس کو یکجا کر کے شائع کر دینا، یہ کلیات ہوتی ہے. جیسے آپ کی زیر نظر کلیات نون میم راشد ہے، تو ان کی 4 کتب شائع ہو چکی تھی، مارکیٹ میں پہلے ہی اویل تھی، ان کو یکجا کیا گیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایک ہی کتاب کی شکل میں شائع کر دیا گیا، تو اسے کہتے ہیں کلیات. جیسے نسخہ ہائے وفا، نسخہ ہائے وفا کس کی کلیات ہے؟ نوشین صاحبہ، یاسر، سر آپ بتا فیض سکتے ہیں؟ احمد فیض. ویری گڈ، ٹھیک ہے. فیض احمد فیض کی کلیات فیض نہیں بلکہ نسخہ آپ کو دیکھنے کا موقع ملا تو اس میں ساری کی ساری جتنی کتابیں پہلے شائع ہو چکی تھیں فیض احمد فیض صاحب کی، ان کو ایک جگہ پہ ایک ہی کتاب میں شائع کر دیا گیا، جسے کلیات کہتے ہیں. دیوان اب کیا ہے؟ دیوان کسی بھی شاعر کی غزلیات کا، اس کی شاعری کا حروف تہجی کے اعتبار سے، ان غزلوں کے ردیف میں حروف تہجی کے اعتبار سے، اس ترتیب سے، حروف تہجی کی ترتیب سے وہاں پہ رقم کر دینا دیوان کہلاتا ہے. کلیات کسی شاعر کے تمام تر جتنے مجموعے شائع ہو چکے پہلے، ان کو یکجا کر کے شائع کر دینے کا نام وہ کلیات ہے. لیکن دیوان میں کسی شاعر کی غزلیات کو پہلے اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری غزلیات ہوں ان کی. جیسے میر کے ساتھ 6-7 دیوان ہیں اور غالب کا ایک اردو کا دیوان ہے، تو اس میں پہلے تمام تر غزلیات جتنی کی جتنی ہیں ان کو حروف تہجی کے اعتبار سے، یاد رکھیے گا یہ حروف تہجی کے اعتبار ہے اس کے ردیف کی طرح. اگلی سلائیڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی تمام تر غزلیات جو الف پہ اختتام کر رہی ہیں ان کو پہلے صفحے پہ لکھا گیا، اس کے بعد جو بے پہ اختتام ہو رہا ہے جی، تو یہ پہل غزلیات کی ایک سلائیڈ ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ کا پہ ختم ہو رہی ہیں ساری کی ساری غزلوں میں جو ردیف ہیں وہ الف پہ ختم ہو رہے ہیں. اس طرح آپ دیکھیں گے تو اس کے بعد بے آ جائے گا، پھر وہ غزلیں ہوں گی جن کا ردیف
تے ہے، پھر اس کے بعد یہ میم، تو اس طرح کر کے ایک سیکوینس سے حروف تہجی کی ترتیب سے وہ تشکیل دی جاتی ہیں غزلیات کی تمام کی تمام. تو اسے کہتے ہیں میں کیا فرق ہے؟ دیوان میں شاعر کی تمام تر جو غزلیات جو شائع ہو رہی ہیں اس کتاب میں، ان کو حروف کے اعتبار سے، اختتام کے اعتبار میں ان کے اختتام کو حروف تہجی کے بعد ایڈ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ پہلے جو غزل ہے، کتنی غزلیات ہیں جو جن کا رف ہے، اس کے بعد یہ ہے، پھر اس طرح سے چلتا چلا جاتا ہے. آپ نے اگر غالب کا یا میر کا دیکھا ہو تو آپ کو ایک سیکوینس ملے گا. اور تصنیف اور تالیف کیا ہے؟ تالیف قسم کی اس میں ہو سکتا ہے مضامین ہوں، یا کوئی بھی ایسی جی اب آواز ٹھیک ہے؟ جی بہت بہتر. تالیف اور تصنیف میں کیا فرق ہے؟ ہم اکثر اوقات آئے روز ان دونوں جملوں سے ہمارا بھالا پڑتا ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں تالیف لکھا ہوتا ہے، تالیف فلاں نے کی ہے یا تصنیف یہ فلاں کی ہے. پیپر میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کس کی تالیف ہے، یہ کس کی تصنیف ہے. تالیف عرض کی کہ کسی بھی ریسرچ پیپر کو اٹھا کے مختلف مضامین کو کسی دوسرے کے مضامین کو اٹھا کے، یعنی کسی بھی دوسرے شخص مواد یکجا کر کے شائع کروانا، یا وہ کتاب جس میں وہ شائع ہوا ہے تو اس کتاب کو ہم تالیف کہتے ہیں. اس نے اس کو اکٹھا کیا ہے اور شائع کر دیا. جیسے عرض کی کہ خطوط غالب شائع ہوئے، غلام رسول مہر نے خطوط علامہ اقبال شائع کیے، تو وہ انہوں نے ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ احمد ندیم قاسمی نے جو خطوط منٹو ہیں اس کے وہ مصنف، بلکہ کہیں گے کہ احمد ندیم قاسمی کے مؤلف ہیں. یاد رکھیے گا، تالیف جو شائع کرواتا ہے اسے مؤلف کہتے ہیں، تصنیف شائع کرواتا ہے اسے مصنف کہتے ہیں. مصنف جو تصنیف ہے فرق ہے دونوں میں، کہ تالیف کوئی بھی شخص کسی کو
جی تو جی تعریف اور تصنیف. منٹو کے خطوط یہ احمد ندیم قاسمی روایت تھے, تو انہوں نے کیا کام کیا کہ جتنے خطوط تھے ان کے پاس انہوں نے ان کو یکجا کیا اور اس کو پھر منٹو کے خطوط کے عنوان سے شائع کروا دیا. تو یہ کتاب تالیف کہلائے گی. جبکہ سڑک کنارے یہ سعادت منٹو کی اپنی تخلیق ہے, تو اس لیے اسے کہیں گے کہ یہ سعادت حسن منٹو کی احمد ندیم قاسمی کی تصنیف نہیں, انہیں اس کو وہ اس یاد میں اور پھر تالیف اور تصنیف میں. جی آگے دیکھتے ہیں کہ جی محاورے ان کو مختصر ترین ہم دقیقے میں پھر اس پہ سیر حاصل کی گفتگو کریں گے, کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسا پرسان حال نہیں ہے انٹرنیٹ کا کہ ہم بطریق آسان اس کو جاری رکھ سکتے, بدقسمتی. بہرحال محاورے 2-3 الفاظ کا مرکب جو اپنے ظاہری اپنے